بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم، جو آدمی بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے، فاکلا، پھر اس نے کھا لیا، او شربا، یا پی لیا، فلیتم صومہ، چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، فإنما أطعمه اللہ وسقاہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اس کو پلایا۔ ہمارے جو مسائل کا سلسلہ ہے وہ بھی یہی عنوان چل رہا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں، آگے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ روزے کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ یعنی تین چیزوں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور مباشرت سے۔ ان تین چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اگر نہیں رکیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ انہی تین چیزوں سے اگر نہیں رکیں گے تو وہ یعنی کھا لیا، پی لیا یا مباشرت کر لی تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو روزہ توڑنے کے اسباب ہیں وہ بھی ان تین قسموں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ کھانے سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ پینے سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر وہ مباشرت سے کیا رکھتے ہیں؟ تعلق۔ یہ تین قسمیں آئیں گی، البتہ جتنی بھی جزیات آئیں گی، چھوٹے موٹے اسباب آئیں گے تو وہ ان تین میں سے کسی ایک سے کیا رکھتے ہیں؟ تعلق۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کھانا پینا، کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں یا پی لیتا ہے تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ یہ حدیث اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، کہ دو صورتیں بنیں گی کہ کھایا پیا مگر روزہ یاد نہیں تھا، روزہ یاد نہیں ہے، کھا لیا پی لیا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر حکم آیا ہے کہ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ اگر بھول کر کھا پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا پی لیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس پر قضا کفارہ بھی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، لہذا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، چاہے اس نے رج کے کھا لیا ہو، اچھی طرح سحر ہو کے پیٹ بھر کے کھا پی لیا، بات سمجھ آ رہی ہے، تو بعد میں یاد آیا کہ میرا کیا تھا؟ روزہ، تو لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری صورت اس کی وہی بنے گی کہ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیا، جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہاں صرف قضا نہیں ہوگی بلکہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر معلوم ہے کہ روزہ ہے میرا اور روزہ یاد ہوتے ہوئے بھی کھا پی لیتا ہے تو اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، اور اس صورت میں روزہ برقرار نہیں رہے گا۔ البتہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اس نے ایسی چیز کھائی ہے یا پی ہے جو دوا یا غذا کی قسم ہے، یعنی عادتاً وہ کھائی اور پی جاتی ہے، عادتاً کھائی اور پی جاتی ہے، اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس نے وہ چیز کھا پی لی ہے، مثلا دوا پی لی ہے، کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عادتاً کھائی پی جاتی ہیں۔ عادتاً کھائی پی جانے والی چیزوں کی ایک صورت تعریف یہ بھی کی گئی ہے
کہ وہ چیزیں جن کے کھانے پینے میں لذت محسوس ہو، لذت کے لیے کھائی جائے، یا طبعی رغبت ہو ان کے کھانے پینے کی طرف، طبعی طور پر ان کو کھانے پینے کی کیا ہو، رغبت۔ لیکن یہاں ایک صورت اور بھی ہے کہ اگر ایسی چیز کسی نے کھا پی لی ہے بلا اختیار جو عادتاً کھانے کی نہیں ہے، جو عادتاً کھانے پینے کی نہیں ہے، لیکن اس نے بلا اختیار اس کو کیا کر لیا، نگل لیا، طبی طور پر رغبت بھی نہیں ہوتی اس کے کھانے کی، اسے کے کھانے پینے میں لذت بھی نہیں ہے، مگر اس نے کھا پی لی ہے، بلا اختیار حلق سے نیچے چلی گئی، نگل لی اس نے، جیسے کنکری، بات سمجھ آ رہی ہے، یا اسی طرح روئی کے ذرات نگل گیا، یا اسی طرح کوئی لکڑی وغیرہ نگل لی، ککھ تنکا نگل لیا ہے، تو اس سے بھی اگر بلا اختیار یہ چیزیں حلق سے نیچے چلی گئی، بلا اختیار حلق سے نیچے چلی گئی ہے، نگل لی ہے، تو ان تمام چیزوں سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ صرف یہ فرق ہے کہ عادتاً جو چیزیں کھائی پی جاتی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، ان کے کھانے پینے کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوگا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر ایسی چیزیں جو عادتاً کھائی بھی نہیں جاتی، پی بھی نہیں جاتی، جیسے لکڑی ہے، میں نے کہا پتھر ہے، کنکری ہے، یا اسی طرح روئی ہے، اگر یہ چیزیں نگل لی ہے بلا اختیار تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف اس صورت میں کیا ہوگی، قضا۔ البتہ یہی ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ چیز تو کھانے پینے کی نہیں ہے، عادتاً کھائی پی بھی نہیں جاتی، اس کے کھانے کی طرف لذت یا رغبت بھی اس میں نہیں ہوتی ہے، مگر وہ چیز بلا اختیار نگل لیتا ہے، پی لیتا ہے، اور اس کو روکنا آسان بھی نہیں ہے، اس کو روکنا آسان بھی نہیں، بلا اختیار وہ حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں چلی جاتی ہے، اور اس کو روکنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، مشکل ہے روکنا اس کو، تو پھر اس صورت میں اگر وہ بلا اختیار، اپنے اختیار سے نہیں، ارادتاً تو نہیں کیا اس نے، بلا اختیار اگر وہ چیز اس نے نگل لی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، جیسے عام طور پر مکھی ہے، مچھر ہے، یا گرد و غبار ہے راستے کا، یا آٹا پیسنے والا چکی پر کھڑا ہے تو اس اڑتے ہوئے آٹے کا غبار بھی منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے کھانے میں رغبت نہیں ہوتی، نہ ہی عادتاً کھائی جاتی ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، یا اسی طرح گرد و غبار ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دھواں ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے عادتاً جنہیں کھایا پیا نہیں جاتا، مگر ان کو روکنا جو ہے وہ تھوڑا کیا ہے، مشکل ہے، اچانک چلی جاتی ہیں یہ چیزیں، مکھی ہے، مچھر ہے، اچانک یہ سیدھا حلق میں چلے جاتی ہیں، ناک کے ذریعے بھی چلے جاتے ہیں، بندہ سانس لے تو یہ چیزیں عام طور پر حلق میں چلی جاتی ہیں، گرد و غبار چلا جاتا ہے، تو بلا اختیار اگر یہ چیزیں چلی گئی پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اپنے اختیار اور ارادے سے دھوئیں کو کھینچا، گرد و غبار کو کھینچا ہے، مکھی مچھر کو کھینچ لیا ہے، وہ حلق سے نیچے اگر چلے گئے ہیں تو پھر اس صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مگر صرف کیا لازم ہوگی، قضا لازم ہوگی۔ تو اسی سے جو لوگ عام طور پر فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کارخانوں میں دوائیاں پیسنے کا کام کرتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جن کا غبار ہوتا ہے، اگرچہ وہاں ایک ذریعہ ہے کہ ماسک لگا کر رکھا جائے، حلق میں یہ ان چیزوں کے غبار وغیرہ کو، پاؤڈر ہے، یہ چیزیں حلق میں نہ جائیں، مگر پھر بھی بلا اختیار اگر چلی جاتی ہیں تو روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے بلا اختیار۔ یہ تو ہے وہ چیزیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ چیزیں جن کا تعلق مباشرت کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح مباشرت روزے کی حالت میں منع ہے، مباشرت کے دواعی اور اسباب بھی منع ہیں، دوائی اور اسباب بھی جو مباشرت تک پہنچا دیں یقینی طور پر، وہ بھی کیا ہے،
منع ہے، مگر ان میں تھوڑی سی کیا ہے، تفصیل ہے، اس لیے میں ذرا تفصیل کر دیتا ہوں۔ اگر تو کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ یاد تھا، روزہ یاد ہوتے ہوئے بیوی سے قربت کر لی، مباشرت کر لی ہے، مصری کر لی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو روزے کی تعریف میں کیا ہے، داخل ہے، کھانے پینے اور مباشرت سے کیا ہے، رکن۔ روزہ اگر یاد تھا مگر یاد نہ ہو تو، اگر یاد نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاد ہو، آمدن، معلوم ہے، پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، روزے سے ہوں، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ بھی کیا ہے، لازم۔ اسی طرح مباشرت کے اسباب، اپنی بیوی ہے، اس سے بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا، اس کے ساتھ لیٹنا، یہ چیزیں منع تو نہیں ہے، منع تو، مگر فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جوان کے لیے منع ہے روزے کی حالت میں، اور بوڑھے کے لیے منع نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ بھی اگر تو بندہ ایسا ہے کہ اسے اپنے بوس و کنار یا بیوی سے کھیلتے ہوئے ان حالات میں اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہے، اسے اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہے، تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محض بوس و کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بوس و کنار کی صورت میں معاملہ مباشرت تک پہنچ جاتا ہے، یا بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر ارادہ جماع کا نہیں تھا مگر بوس و کنار سے انزال ہو گیا، تو انزال ہونے کی صورت میں روزہ تو ٹوٹے گا، صرف قضا لازم ہوگی۔ صرف کیا ہوگی؟ اگر صرف انزال ہوا، مباشرت نہیں کی ہے، مباشرت کرے گا تو پھر جان بوجھ کر مباشرت کرنے کی وجہ سے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک عام گناہ جس میں ابتلاء عام ہے کہ بد نظری میں، روزے کی حالت میں بد نظری ویسے بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور روزے کی حالت میں اور بھی اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح برے خیالات، گندے خیالات، تو بد نظری اور گندے خیالات سے روزہ اگرچہ نہیں ٹوٹتا ہے مگر ان کا گناہ اپنی جگہ پر کیا ہے، شدید ہے۔ عام حالات میں کبیرہ گناہ ہے تو روزے کی حالت میں تو اس میں شدت مزید بڑھ جائے گی، اس کی سنگینی مزید بڑھ جائے گی۔ البتہ اگر بد نظری اور برے خیالات کی صورت میں انزال ہو جائے، بد نظری سے یا برے خیالات کے نتیجے میں کیا ہو جائے، انزال، تو پھر اس صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ روزے کے ثواب سے کیا رہے گا، محروم، کراہت آ جائے گی روزے میں، شدید گناہ ہے، بد نظری، برے خیالات، پھر اس کے نتیجے میں انزال ہو جانا، یہ سب گناہ ہے، مگر اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ مشت زنی کی صورت میں انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن انزال اگر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یاد رہے جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز چکھتا ہے، چکھنے کے بعد اسے تھوک دیتا ہے، اس کے ذرات حلق سے نیچے نہیں اترتے،
روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کے لیے لازم ہے کہ حلق سے وہ چیز نیچے چلی جائے. لیکن اگر اس نے یہ عمل یعنی چکھنے والا عمل بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے کیا ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی چکھنے کی، کوئی عذر نہیں تھا، پھر بھی اس نے چکھ لیا بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے، پھر تھوک دیا اور اس کے ذرات حلق سے نیچے نہیں اترے، پھر بھی روزہ مکروہ ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ روزے کی حالت میں چکھنا کسی چیز کو بغیر عذر کے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر مجبوری اور عذر کی وجہ سے ایسا کیا ہے، چکھ کر پھر تھوک دیا ہے اور حلق سے نیچے ذرات نہیں اترے، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ بھی نہیں ہے. ٹوٹتا تو ہے ہی نہیں اور مکروہ بھی. مثال کے طور پر ماں ہے، بچے کو کوئی چیز نرم کر کے دینے کے لیے چباتی ہے تاکہ نرم ہو جائے. سخت چیز ہے بچے کو دینی ہے کھانے کے لیے، تو اس کو چبا کر نرم کر کے دینا، یہ ماں کی مجبوری ہے، عذر ہے. تو اس حالت میں اگر حلق سے نیچے ذرات نہیں اترتے تو اس رات چبا کر چکھ کر اس کے لیے دینا یہ بلا کراہت کیا ہے؟ جائز. اس صورت میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صبح صادق شروع ہو تو سحری کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. ایک آدمی سحری کرتا رہا اور غلطی سے اس نے یہی سمجھا کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، ابھی صبح صادق طلوع وقت باقی ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق تو طلوع ہو چکی تھی، اور وہ جو کھاتا رہا اس کی سحری کا کھانا جو ہے وہ اسی حالت میں ہوا کہ وہ صبح صادق کیا ہو چکی تھی؟ طلوع. تو روزہ تو نہیں ہوگا، روزہ ختم. البتہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب تک وہ روزہ داروں کی طرح پورا دن گزارے گا بغیر کھائے پیے. جن چیزوں سے بچنا روزے کی حالت میں کیا ہے؟ ضروری ہے، ان چیزوں سے اس کے لیے بھی بچنا کیا ہے؟ لازم ہے. البتہ اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. اسی ایک روزے کی کیا ہوگی؟ قضا. بھول گیا ہے اور غلطی سے وہ یہی سمجھا کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے، مگر حقیقت میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، لیٹ کر دیا میں نے. تو روزہ تو نہیں ہوگا، مگر اس صورت میں کیا ہوگی؟ قضا لازم ہوگی، اور شام تک، غروب آفتاب تک روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا بغیر کھائے پیے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ روزے کی حالت میں منہ کے اندر موجود تھوک، بلغم، تری، کسی بھی قسم کی رطوبات اگر حلق سے نیچے چلی جاتی ہیں، نگل لیتا ہے بندہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ناک سڑکنے کی صورت میں سانس اوپر کھینچا، ناک کو جیسے صاف کرنے کے لیے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، اور ناک کے موجود رطوبات حلق سے نیچے چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک واقعہ جو ہے نا ذہن میں آ رہا ہے، بس شارٹ کٹ کرتے ہیں اس کو. کسی بادشاہ نے اپنے صاحبزادے کو نا روزہ رکھوا لیا، چھوٹا بچہ تھا. اب زور کے بعد اسے بھوک اور پیاس کی شدت نے ستایا، تو روزہ توڑنا اس کے لیے جو ہے روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا. اب بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا کہ کسی طرح اس کا روزہ کیا کروائیں؟ پورا کروائیں. شہزادے کا روزہ کیا کروائیں؟ پورا کروائیں. تو ایک فقیہ تھے، انہوں نے کہا میرے پاس اس کا حل موجود ہے. کہ کہا کیا کہتے ہیں؟ لیمو لے آؤ، پانی لے آؤ، شربت کا سامان لے آؤ. اب وہ بچے کو سامنے بٹھایا اور لیمو شیمو کاٹے اور شربت کا سامان. تو بچے کو کہا کہ دیکھتے رہو توجہ سے. اور وہ کہے جی مجھے پینے دو. اس نے کہا اس کو نہیں پینا، ہاں اس کو دیکھ کے جو منہ میں پانی آ رہا ہے نا وہ پیتے رہو، کام چل جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو منہ کے اندر موجود لعاب ہے، تری ہے، کچھ بھی ہے، وہ چیزیں اگر نگل لی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بندہ کلی کرتا ہے، اب کلی کرنے کے بعد ایک دو بار تھوک بھی دیا کہ منہ میں پانی جو موجود ہے وہ کیا ہو جائے، نکل جائے۔ اب کلی کرنے کے بعد ایک دو بار تھوک دیا ہے، ایک دو بار تھوکنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے کہ تری موجود ہے، پانی کی تری کیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، تو یاد رہے کہ وہ تری اگر نگل لی تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ جب کلی کر لی ہے، کلی کر لینے کے بعد ایک دو بار کیا کر دیا، تھوک بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی جو تری محسوس ہو رہی ہے منہ کے اندر، تو وہ منہ کا لعاب کے حکم میں ہے، اگر وہ نگل لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ وہاں میں مبتلا ہوتے ہیں، بس تھوکتے چلے جاتے ہیں، تھوکتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پریشان کر ڈالتے ہیں۔ تو ایک دو بار تھوکنے کے بعد اگر تری باقی رہتی ہے تو اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری مسئلہ آج کا ذہن میں رکھ لیں، انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ وضو اور غسل میں کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ خواہ کے تکلف میں پڑھ کر لا علمی کی وجہ سے مشکلات اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو اوپر کی طرف کھینچنا، مبالغہ کرنا، یہ فرض ہے۔ اسی طرح کلی میں غرارے کرنا حلق میں، یہ کیا ہے، فرض ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھی یہ سب کرنا پڑے گا۔ اور پھر ادھر یہ بھی، اس سے بھی بچنا لازم ہے کہ کہیں مبالغہ کرتے ہوئے، غرارے کرتے ہوئے حلق میں نہ چلا جائے پانی۔ تو یہاں دونوں معاملات میں لا علمی کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے۔ یاد رہے کہ غسل ہو یا وضو ہو، اس میں جو کلی ہے یا ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے دو حصے ہیں، فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ فرض بھی ہے اور فرض درجہ تو یہ ہے کہ کلی اچھی طرح کی جائے اور ناک میں پانی اچھی طرح ڈالا جائے۔ اچھی طرح کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ اچھی طرح دھل جائے۔ کلی کا مطلب یہ ہے، فرض درجہ یہ ہے کہ منہ اچھی طرح کیا ہو جائے، دھل جائے، جس کو منہ کہتے ہیں، منہ کا اندرونی حصہ اچھی طرح کیا ہو جائے، دھل جائے، اتنا جو ہے کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا تو ہے فرض۔ اس سے اوپر، نرم ہڈی سے بھی اوپر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اسی طرح حلق میں غرارے کرنا، جس کو مبالغہ کہتے ہیں، کلی میں مبالغہ، غرارے کرنا، یہ بھی مبالغہ بھی کیا ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نارمل کلی کرنا یا نارمل طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا جو نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور کلی بغیر غرارے کے کہ اندرونی منہ کا حصہ دھل جائے، بس یہ تو ہے فرض۔ باقی مبالغہ کرنا کہ ناک کی نرم ہڈی سے بھی اوپر پانی لے جانا اور حلق میں غرارے کرنا، یہ سنت ہے، لیکن عام حالات میں، روزے کے علاوہ عام حالت میں یہ فرض اور سنت ہے۔ اور روزے کی حالت میں چاہے غسل ہو یا وضو ہو، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ان دونوں میں بس فرض ہے، ان دونوں میں جو سنت ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں، وہ روزے کی حالت میں لازم نہیں، وہ روزے کی حالت میں لازم، یعنی یہاں روزے کی حالت میں اگر کلی کر رہے ہیں اور ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو صرف اتنا کافی ہے کلی کرتے ہوئے کہ بغیر غرارے کیے منہ کا اندرونی حصہ اچھی طرح دھل جائے بس، اور ناک میں پانی ڈالیں تو بس نرم ہڈی تک کیا ہے، پہنچ جائے، نرم ہڈی سے اوپر کی طرف کھینچنا، اس میں مبالغہ کرنا، یہ روزے کی حالت میں ضروری نہیں ہے۔ آئیے بات سمجھ۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کسی نے مبالغہ کیا کلی میں، یا کسی نے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کیا روزے کی حالت میں، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اس کی وجہ سے ایک اور غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، وضو ہے یا غسل ہے، تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ فرض ہے، مبالغہ کرنا کیا ہے، فرض ہے، حالانکہ فرض
نہیں ہے روزے کی حالت میں، اس کو فرض سمجھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزے کی حالت میں تو مبالغہ نہیں کرتے، روزہ افطار کرنے کے بعد پھر مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ فرض ادا ہو جائے، وہ فرض کیا ہو جائے۔ ایسا بھی کئی بار جو ہے نا معاملہ پیش آتا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو بہرحال یاد رہے کہ یہ جو کلی میں مبالغہ ہے یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کرنا ہے، یہ سنت ہے، اور وہ بھی روزے کے علاوہ عام حالت میں۔ روزے کی حالت میں یہ بھی لازم نہیں ہے، بس نارمل طریقے سے کلی اور نارمل طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے، کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ مبالغہ کرنا کلی میں یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ لازم نہیں ہے، اگر مبالغہ کیا اور ہلکے نیچے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔